الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الحمدللہ ہم ماہ ربیع الاول کی بہت سے لوگ ماہ نور کہتے ہیں، اس کی آج 6 تاریخ میں داخل ہو چکی ہے الحمدللہ، اور عالم اسلام کے اندر سرکار کی آمد کا جشن کی تیاریاں جاری ساری ہیں۔ مکانات سج گئے ہیں، گھر سج گئے ہیں، بلڈنگیں سج گئی ہیں، اور روڈ سج رہے ہیں، گلیاں سج رہی ہیں۔ پرجوش طریقے سے لوگ سرکار کی آمد کو منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن کچھ دشمنان اسلام آقا کی اس آمد کو نہ منانے کا پرچار بار بار کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی آمد کی خوشی خود منائی۔ حدیثوں سے ثابت ہے، روایت میں لکھا ہے، مستند کتابوں میں ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رؤوف الرحیم اپنی پیدائش کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کہ پیر کا روزہ۔ جامع بشریت کے تقاضے سے اللہ کے رسول کی آمد کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، وہ دور اتنا شور شرابے کا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ پہلے دور کیا تھا؟ پہلے لوگ خچر پہ چلا کرتے تھے، آج بائک پر ہیں۔ پہلے لوگ ہاتھی پہ سواری کرتے تھے، آج لوگ پراڈو میں ہیں۔ تو اب کہیں کہ نہیں پہلے ایسا نہیں تھا، اب ایسا ہے، تو پھر سب چھوڑ دیجئے، آپ پہلے دور میں چلے جائیے۔ زمانہ تبدیل کرتا ہے۔ اور ایک چیز اور جو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے، وہ ہے 11ویں شریف، جبکہ آپ کی پیدائش حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یکم رمضان، اور آپ کا عرس مبارک یعنی کہ وصال مبارک جو ہے وہ ہے 17 اور 18 کے درمیان، یعنی کہ ربیع الثانی کی 17 کے بعد 18 کو آپ کا یوم عرس ہے، یوم وصال ہے۔ اب 11ویں والے پیر جو مشہور ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے پوچھا کہ آقا آپ یہ جو لنگر کرتے ہیں 11ویں شریف میں، ظاہر ہے آپ تو حیات ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اکابرین سے مجھے ملا ہے۔ میرے بڑے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں کی جو جشن ہے اس کو منانے کے لیے 11ویں سے اسٹارٹ کر لیا کرتے تھے کہ کل اللہ کے رسول آنے والے ہیں، کل اللہ کے رسول آنے والے ہیں، تو لنگر پکاؤ اور لوگوں کو کھلاؤ۔ اور جو آج تک آپ کے سامنے یہ رائج ہے، یہ ثابت اولیاء اللہ سے ہوگی، ٹھیک ہے، سرکار سے ہو گئی شریعت سے کہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ جامع بشیر کی تقاضے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس سے بھی آگے جائیں تو ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ مقدس میں آپ کے شان میں کچھ اشعار لکھ کر لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو میں آپ کی شان میں کچھ مدح ثنائی کروں، آپ کی ذات میں، آپ کی شان میں کچھ اشعار لکھ کر لایا ہوں، کیونکہ عرب اشعار و شاعری کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اے حسان رک جاؤ، ابھی رکو۔ آپ میرے رسول سے نیچے آئے، کہا کہ میں جامع بشر کے تقاضے سے نیچے بیٹھوں گا، چونکہ اللہ کا رسول کا وہ مقام ہے کہ آپ ان کی تعریف بھی نیچے بیٹھ کے نہیں کر سکتے۔ یہ مقام بتا رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا، جامع بشر کے تقاضے میں جا کر کہا کہ حسان تمہارا اب اس وقت مقام، جب اللہ کے رسول کی آپ تعریف کرو گے تو آپ کا مقام منبر رسول ہے، اوپر بیٹھو۔ آپ اوپر بیٹھے، سرکار نے نیچے بیٹھ کر وہ اشعار سنے
اور آپ کی تعریف کی۔ تو انداز یہ لگا لے کہ پیدائش کے معاملے اور آپ کی تعریف کا انداز کیا ہے، اعلیٰ مقام۔ پیر کا روزہ، 11ویں کی یہ محفلیں، یہ کیا ہے آپ کی۔ تو اب جب ہم لوگ یہاں پر سرکار کے معاملے کو منا رہے ہیں تو اس میں کوئی شرک اور کوئی بدعت نہیں ہے۔ ہم اور بھی تو اپنی زندگی کے مراحل کے اندر ساری چیزیں کرتے ہیں نا، اپنے گھر بھی 14 اگست آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، گلی چوبارے، یعنی کہ اب تو 14 اگست ایسا ہو گیا ہے جیسے کوئی عید آ رہی ہے، لوگ بچوں کو لے کر شاپنگ کرنے نکلتے ہیں بھائی، اور تیسرے دن یہ آتا ہے کہ اتنے ارب کا، اتنے کروڑ کا بزنس ہوا 14 اگست کے لیے۔ اگر ہم اس آقا کل جہاں کی تعریف کے لیے اگر کچھ کر لیں تو اس پہ فتوے کیوں؟ 14 اگست منانا مانا کہ معاشرتی ذمہ داری موجود ہے، منانی چاہیے، ہمیں خوشی منانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی۔ اور جب ہم گندے معاشرے سے آزاد ہوئے، جنگ و جدل کے معاشرے سے آزاد ہوئے، بت پرستی کے ماحول سے آزاد ہوئے، بے حیائی سے آزاد ہوئے، بار بار جھگڑا کرنے سے آزاد ہوئے، تو اس پر تہمت یہ لگائی جاتی ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ شرک اور بدعت ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، وہ دین کے کام میں جو کام ہوتا ہے وہ بدعت ہوتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ 14 اگست پہ جو اتنی خرافاتیں ہوتی ہیں تو وہ آپ کو برداشت ہیں، وہ بدعت نہیں ہے؟ آپ کہو گے وہ تو دین نہیں ہے، لیکن معاشرے کا، انسان کا حصہ تو ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں ہے، حصہ ہے، اس سے انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ربیع الاول پہ اتنی تہمت کیوں، اتنی پریشانی کیوں، اتنی تکلیف کیوں؟ کچھ نہیں تو ایک چیز آ جائے گی، چوری کی لائٹ جل رہی ہے جی، کنڈے کی لائٹ جل رہی ہے جی، یہ بھی آ جائے گا۔ تو اتنا شور شرابہ بنانا اور کرنا کہ آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اتنا شور کرنا، آخر کیوں؟ یہ جہاں کس کے لیے ہے؟ یہ رونقیں اللہ نے فرمایا کہ میں نے سرکار، اگر مجھے آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ سورج ہوتا، نہ پیڑ پودے، کچھ بھی نہ ہوتا، صرف پانی پانی ہوتا زمین پر۔ جب اللہ نے ساری چیزیں سرکار کے آمد پر بنائی اور دنیا کو، جہانوں کو سجایا، تو اگر سرکار کی محبت میں ان کے پیروکار، ان کے عشاق، ان کے ماننے والے، ان کی امتی اگر سجا رہے ہیں تو اس میں کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہو بھی رہا ہے تو نارمل کر لیں، لیکن بارے اتنی شدت کے ساتھ کرنا کہ اگر کوئی غیر مذہب اس بات کو سنے تو وہ کیا اس سے تاثر لے گا؟ کیا اسی میں شرک و بدعت رہ گیا ہے سرکار کی خوشی کے لیے؟ اور کاموں میں اتنا شرک بدعت ہے۔ آج آپ کہتے ہیں، ایک پیر صاحب کہتے ہیں جی میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں، لیکن سرکار کا حلیہ اور اس پیر کا حلیہ، کیا سرکار پراڈو میں جاتے تھے؟ کیا سرکار کلف کے کپڑے پہنتے تھے؟ کیا سرکار کے اندر سادگی نہیں تھی؟ سب تھی، لیکن اب تم تو نہیں ہو نا۔ صرف ربیع الاول میں ساری شرک و بدعت نظر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ آگے بھی لوگ بڑھ جاتے ہیں، لنگر کو پھینک کے دینا، ٹرک پہ سے لٹانا، کسی کے ہاتھ میں آ رہا ہے، نسبت کس کی ہے؟ اول تو وہ رزق ہے، جو اللہ تعالیٰ رزق آپ کو دے رہا ہے اس کا احترام بہت ہے، کیونکہ ایک روایت میں آیا کہ آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر جب تشریف لائے تو آپ جیسے دروازے میں اندر آئے تو ایک روٹی کا ٹکڑا نیچے پڑا ہوا تھا، آپ نے وہ اٹھا کر صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد اس کو کھا لیا، اور پھر عائشہ کو فرمایا کہ عائشہ دیکھو یہ بے حرمتی ہے رزق کی، اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر اس کی بہت اہمیت ہے، یہ رزق کی بڑی اہمیت ہے، اس سے انسان تباہی کے دانے پہ چلا جاتا ہے کہ اس کی بے حرمتی کرے۔ تو اب اندازہ لگائے، ایک تو رزق، اوپر سے آقا سے منسوب، اس کو پھینک کے دینا، یہ انتہائی خطرناک بات ہے، انتہائی غلط بات ہے۔ قرآن میں آیا، میں نے پیچھے بیان میں بھی کہا کہ کوئی بھی ایسا
پروگرام آتا ہے جیسے محرم الحرام ہے یا شب برات ہے یا ربیع الاول ہے، اس کے لیے فرمایا کہ آپ اپنے گھروں کے دسترخوانوں کو وسیع کرو، گھروں میں دسترخوانوں کو وسیع کرو۔ دسترخوان کو وسیع کرو کا مطلب کیا ہے کہ اپنے گھروں میں دسترخوان لگتا ہے، یا پھر پنڈال لگا کر احاطہ بنانے کے بعد دسترخوان لگائے جاتے ہیں۔ آپ وہاں لوگوں کو کھلائیں، آپ اپنے گھروں کو رونق بخشیں، سجائیں، اور اندر پھر دعوتیں کریں، اہل محلہ کی دعوتیں کریں۔ یہ نہیں کہ بھائی بندوں کو جو حلوے مانڈے پہلے سے کھاتے ہوئے آ رہے ہیں ان کو ہی بلا کے آپ ان کو دعوت کرتے وی آئی پی کے، دیکھو میں نے اتنا اچھا یہ بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار کی ساری امت اس دن برابر ہے، چاہے وہ ٹھیلے لگانے والا ہے، چھولا بیچنے والا ہے، کچھ بھی ہے، غریب سے غریب ہے، اس کو آپ عزت دیں کہ وہ سرکار کا امتی ہے۔ اگر آپ نے لنگر پکایا ہے سرکار کی نیاز نظر کے لیے، آپ کے پیش کرنے کے لیے، تو وہ اس کا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے۔ پھینک کے نہ دیں، تو پھینک کے نہ دیں، بلکہ دسترخوان کو اپنے وسیع کر کے اور اس دسترخوان پر امیر و غریب سب کو بلا کر کھلائیں تاکہ آپ کے گھر میں بھی برکت ہو۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بھی سنا ہے حدیث کے مطابق جب کوئی مہمان آ کر اس کے گھر سے کھا کر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے پیچھے ساری اللہ تعالیٰ بلاؤں کو نکال دیتا ہے، آپ کے گھر سے بلاؤں کو، کیڑے مکوڑوں کو، اثرات کو، سب کو نکال دیتا ہے۔ یہ بھی اس کا بینیفٹ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمانداری ہوگی تو مہمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے برکت کھلانے کی برکت سے تمہاری تمام نحوستیں گھر سے بھگا دے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، ایک تو اللہ کا قول آپ پورا کریں گے، پھر غربا کو اچھا کھانا کھلائیں گے، پھر اس کی پتہ نہیں کون سا انسان جو دیکھنے میں تو بہت غریب نظر آ رہا ہے لیکن ایمان کا بہت قوی ہے اور اس کے دل سے شکر نکلا، تو سمجھ لیں آپ کے پورے سال کی محنتیں بلند و بالا ہو جائیں گی وہ محنتیں، اور آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو ربیع الاول پر اپنے گھروں کو سجا کر، خوشبو مہکا کر اور چاندنیاں بچھا کر لوگوں کی جو آپ کی توفیق ہے تواضع کریں، ان کو بٹھا کر کھلائیں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ ایک جگہ دو جگہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، ایک عجیب ہجوم ہوتا ہے، بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، گندی ہوتی ہے، چپلیں وہاں رکھی ہیں، لنگر کھلا رہے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ آپ کم کر لیں خدا کے لیے، لیکن وہ مہمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں اور امتی ہیں۔ اس دن خاص رحمتیں برکتیں ہیں، اس دن آپ ہر چیز کا تقدس کریں، ہر چیز کا اہتمام کریں، ہر انسان سے پیار کریں، کیونکہ وہ رسول کی خوشی منا رہا ہے۔ رسول اللہ کا لنگر کھانے آیا ہے تو اس کو عزت سے کھلائیں۔ یہ بہت باریک باریک باتیں ہیں جس سے انسان کو برکتیں ملتی ہیں۔ اگر یہ آپ لنگر بھی کر رہے ہیں لیکن اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں تو وہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ برکت تو گئی خاک میں، بلکہ اور عذاب آپ کو اس بے ادبی کا آپ پر شروع ہو جائے گا۔ اس سے بچیں اور اتنی محبت میں سرشار نہ ہو کہ ادب و آداب بھول جائیں، رزق کا، سرکار کے جھنڈے کا، یہاں تک کہ بہت بے ادبی دیکھی گئی ہے کہ جھنڈے ٹرک کے نیچے لگے ہوئے جی، وہ لوگ اس پہ کھڑے ہوئے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہر بات میں خیال کرنا چاہیے، اور کھانے سے لے کر لنگر سے لے کر یہ سب میں ہمارا خیال ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔